جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ سنیے جو جھوٹ بولے گئے اس مہینے کے حوالے سے حضور پر، عام بندے پہ نہیں۔ فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، محبوب پہ جھوٹ۔ وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، میرے آقا و مرشد پہ جھوٹ۔ ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ۔ لاکھوں فضائل ہوں گے مگر یہ محبوب نے نہیں کہا۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول، ما معنی قولک رجب شہر اللہ؟ گھڑی ہوئی حدیث کے الفاظ جو بنا کے پیش کی گئی، سنیے۔ کہا حضور آپ کا کیا معنی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے؟ قال، آپ نے کہا، جھوٹ بولا گیا، چار چیزیں بتائی گئی اس میں۔ کہا لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَغْفِرَةِ، اللہ نے اس مہینے کو خاص کر دیا اپنی مغفرت کے ساتھ، باقی مہینوں میں مغفرت نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولا گیا میرے حضور پہ۔ وَفِيهِ يُحْقَنُ الدِّمَاء، اللہ اس مہینے میں جن کا خون واجب ہوتا ہے، میرا رب ان کا بھی قتل روک دیتا ہے، کیونکہ اس میں لڑائی سے روکا گیا ہے۔ جھوٹ ہے میرے محبوب کے اوپر۔ وَفِيهِ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء جن سے رب ناراض تھا ان کی توبہ اللہ اسی مہینے میں قبول کرتے تھے۔ جھوٹ بولا گیا میرے محبوب پر۔ وَفِيهِ أَنْقَذَ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ يَدِ أَعْدَائِهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ اپنے ولیوں کو ان کے دشمنوں سے بچاتے تھے۔ یعنی باقی 11 مہینے نہیں، صرف اس مہینے میں جھوٹ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باندھا گیا، بنایا گیا، لمبی حدیث ہے لیکن میں چونکہ چلتی ہے مارکیٹ میں تو پتہ ہونا چاہیے۔ من صامہ استوجب علی اللہ ثلاثۃ، جو بندہ اس میں روزہ رکھ لے نا، اللہ 3 چیزیں اپنے اوپر لازمی اور واجب قرار دے لیتے ہیں۔ مغفرۃ لجمیع ما سلف من ذنوب، اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وعصمۃ فیما بقی من عمرہ، اللہ پوری زندگی اس کو پھر کبھی گناہ میں، باقی لائف کوئی گناہ میں مبتلا ہی نہیں ہونے دیتے۔ وَأَمَانًا مِّنَ الْعَطْشِ يَوْمَ الْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، قیامت کے دن جب پیاس لگے گی میرا رب اسے پیاس نہیں لگنے دے گا۔ بھئی فضیلتیں تو بہت بڑی ہیں، دل تو کرتا ہے۔ جھوٹی فضیلتوں کا محتاج نہیں ہے دین۔ محبوب پہ جھوٹ باندھ کے موضوع روایتوں کا محتاج نہیں ہے پیغمبر کا دین۔ اب آگے مزید گھڑی گئی، گھاڑو نے گھڑی، اور کیا کہتا ہے؟ فقام شیخ ضعیف فقال، ایک بوڑھا کھڑا ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی لعاجز عن صیامہ کل، اللہ میں تو پورا مہینہ محبوب روزہ نہیں رکھ سکتا رجب کا۔ کہا ایسے کرو، فقالا صلی اللہ علیہ وسلم سم اول یوم من، رجب شروع ہو تو پہلے دن روزہ رکھ لیا کر۔ جھوٹ ہے میرے محبوب کے اوپر، باندھا گیا اور بڑی دیدہ دلیری سے۔ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اللہ کے ہاں نیکی 10 کے برابر۔ وَأَوْسَطَ يَوْمٍ مِّن، جب درمیانی دن آئے پھر رکھ لینا۔ وَآخَرَ يَوْمٍ مِّنْهُ، آخری دن بھی رکھ لینا۔ فَإِنَّكَ تُؤْتَ ثَوَابَ مَنْ صَامَهُ كُلَّهُ، آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا جیسے کسی نے پورا رجب کا مہینہ روزے رکھے۔ یہ جتنا میں بیان کر چکا ہوں حضور پہ جھوٹ بولا جا چکا ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ آگے سنیے، فرمایا وَلَكِنْ لَا تَغْفِلُوا عَنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ جُمْعَةٍ فِي رَجَب، رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کی رات جو آئے نا اس سے غافل نہ ہونا۔ فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيهَا الْمَلَائِكَةُ الرَّغَائِبُ، اس کا نام رغائب فرشتوں کے ہاں مشہور ہے، لیلۃ الرغائب، اور آپ نے سنا ہوگا صلاۃ الرغائب پڑھائی جاتی ہے۔ تفصیل سنیے۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ لَا يَبْقَى مَلَكٌ فِي جَمِيعِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا وَيَجْتَمِعُونَ فِي الْكَعْبَةِ وَحَوَالِهَا، جب رجب کے پہلے جمعے کی جو رات ہے، جب اس کا آخری
1/3 थुलुस बाकी होता है, इसे उठा के अहमियत सुनिए। अल्लाह के यहां फरिश्ते सारे बैतुल्लाह में और उसके कुर्ब जवार में इकट्ठे हो जाते हैं, आसमान पे कोई फरिश्ता नहीं रहता, और ये आकर के अल्लाह फिर इनके ऊपर देखते हैं, नजर फरमाते हैं। फयकूलु मलाइकती, ओ मेरे फरिश्तों, सलूनी माशे तुम, आज जो मांगना है मांगो। फयकूलूना या रब्बना हाजतुना इलैक, अल्लाह हमारी हाजत सिर्फ इतनी है, अन तगफिर लिस्सुव्वाम रजब, रजब के महीने में जिन्होंने रोजे रखे अल्लाह उनको माफ कर दे। सानू तो लोड़ नहीं, ए रोजेदारां नू माफ कर दे। फयकूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल कद फ़अल्तु ज़ालिक, ये सुन के इतनी बड़ी फजीलत दाद तो मिलेगी, मगर कौन जाने के गाड़ू ने घड़ के हुजूर के जिम्मे लगाया है, झूठा है, झूठ बोल रहा है और हदीस कह के बोल रहा है। मैं एतबार न करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। लोग एतबार न करते तो क्या करते, वो मिंबर पे खड़ा होकर के झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। लोग तो सर पे किताब रख के कहते काश यार ये फजीलतें घड़ी हुई हैं, हुजूर ने बयान नहीं की, जिम्मे लगाई गई हुजूर के। सुम्मा काला रसूलुल्लाह, मजीद झूठ सुनिए, हुजूर के जिम्मे लगाया गया। वमा मिन अहदिन यसूम यौमल खमीस अव्वल खमीसिन फी रजब, जो रजब के महीने की पहली जुमेरात का रोजा रखता है, सुम्मा युसल्ली फीमा बैनल इशाई वल अतमा, फिर वो नमाज पढ़ता है इशा के बाद और अतमा के दरमियान, यानी लैलतुल जुमा, जुमे की रात, इत्नतई अशरत रका, 12 रकत है। ये हैं वो सलात गैब और मशहूर जो पढ़ाई जाती है। यक़रअ फी कुल्लि रकअतिन फातिहा मर्रतन, एक मरतबा फातिहा। व इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र 3 मर्रात, 3 मरतबा सूरतुल क़द्र। और फिर उसके बाद व कुल हुवल्लाहु अहद, ये जो सूरह इखलास है ये 12 मरतबा पढ़े। यफ़सिलु बैन कुल्ल रकअतैन बितस्लीमा, 2 रकत पढ़ पढ़ के सलाम फेरता जाए। फ़इज़ा फ़रग़ मिन सलातिही, जब नमाज 12 रकत से फारिग हो, सल्ला 70 मर्रा, फिर 70 मरतबा दुरूद भेजे और कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही, फिर ये वाला दुरूद पढ़े। सुम्मा यस्जुदु, फिर सजदा करे। फयकूलु फी सुजूदिही, और सजदू में पढ़े सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, 70 मरतबा जो है इन्होंने सजदे में पढ़े। सुम्मा यरफ़अ रासा, फिर सर उठाए। फयकूल, फिर बोले इग़फ़िर वरहम, अल्लाह मुआफ़ कर दे, अल्लाह रहम फरमा। व तजावज़ अम्मा तअलम, अल्लाह जो तू जानता है उससे तजावज़ फरमा। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल आज़म, 70 मर्रा, फिर 70 मरतबा ये दुआ पढ़े। तुम यस्जुदु थानिया, फिर अगला सजदा करे, फिर उसमें भी वो कहे जो पहले सजदे में कहा था। फिर अल्लाह से अपनी हाजत मांगे तो उसकी हाजत पूरी होगी। नमाज हाजत है ये जी। अब मजीद सुनिए और झूठ, ये जितनी बातें मैंने बयान की हैं हुजूर पे झूठ है, मौजू है, मन घड़त है। फिर मेरे हुजूर के जिम्मे हल्फन ये बात डाली गई झूठ को मजबूत करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वल्लदी नफ्सी बेयदी, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मा मिन अब्दिन वला अमतिन सल्ला हादिहि सलाह, जो भी बंदा और बंदी ये नमाज पढ़ेगा पढ़ेगी, इल्ला गुफिर लहू जमीअ दुनूबि, अल्लाह उसके सारे के सारे जमीअ दुनूबि ही मुआफ फरमा देंगे। वलौ कानत मिस्ल ज़बदिल बहर व अदद वर्किल अशजार, ये समंदर की झाग के बराबर या दरख्तों के पत्तों के बराबर भी गुनाह होंगे, मुआफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको ये अथॉरिटी देंगे कि वो 700 अफराद अपने ख़ानदान के बख्शवा लेगा और उनकी सिफारिश करेगा। झूठ बोला गया हुजूर पर। खैर बात अभी आगे बड़ी लंबी है, पता नहीं क्या क्या बयान करते गए, जो आता गया लिखते गए। रावी किसको बनाया? हजरत अनस को रज़ी अल्लाह। इस झूठ को साबित करने के लिए रावी किसे बनाया गया? जनाब अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और रावी इसके अंदर है कौन जिसने ये झूठ बांधे? अली बिन अब्दुल्लाह इब्न जहज़म, मशहूर बिवज़इल हदीस, झूठी हदीसें घड़ घड़ के बयान करने में शोहरत रखता था।
امام دہلوی نے فردوس میں، ابن عساکر نے معجم الشیوخ میں، اور علامہ ابن الجوزی میں الموضوعات کے اندر، الموضوعات جہاں بھی آئے تو اس کا معنی آگے بے شک شریف بھی لکھا ہو تو یہ وہ جھوٹی باتیں ہیں جو حضور پہ وضع کر کے گھڑ کے جھوٹ باندھ کے بنائی گئیں، اور امت کو انتباہ کیا گیا کہ بھائی ان سے بچنا یہ صحیح نہیں ہے، اور ہم نے ان کو لے کر کے سینے سے لگایا، فضائل میں بیان کیا۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ مولانا یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، بہتان ہے محمد رسول سے، او نہیں جی فضائل چے جان دو یار، کوئی رہن بھی دو، وہ کی بیان کریے۔ آئیں بتاتے ہیں کیا بیان کرنا ہے، صحیح کی طرف بڑھیے، باقی چیزیں ایک طرف۔ میں اتنا عرض کروں گا، صرف اتنا، کل حسن اتفاق سے 22 رجب تھی، ہم دنیا داروں میں بھی بیٹھتے ہیں، دین داروں میں بھی بیٹھتے ہیں، تو دوست بڑے شد مد کے ساتھ، پاجی کھا لو، مٹھا ہے، پوریاں شوریاں نے، حرج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے تھے، کہا حضور فلاں جگہ پر انہی ایام میں ہم عتیرہ مناتے ہیں، کھانے لگاتے ہیں، کہا اس دن کے ساتھ کرنے کی خاص وجہ بتایا گیا، جی فلاں سبب ہے۔ آپ نے کہا اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو اللہ کا سارا سال ہے، جب مرضی کھانے کا کر لیں، لیکن خاص کر کے اسپیشلی بناؤ گے تو روکا جائے گا۔ اس دن کوئی خاص منت مانی گئی ہے، کوئی نظر مولا نیاز حسین ہوئی ہے یا نیاز بکر، یا جس کے بھی ذمہ آپ لگا رہے ہیں سرکار، پیچھے میں نے ساری گنی ہے، یکم رجب سے لے کے 28 تلک بڑے بڑے نامی گرامی سفر بھی ہیں، معراج بھی ہے، ولادتیں بھی ہیں، شہادتیں بھی ہیں، اموات بھی ہیں، تب کیوں نہیں رکھا؟ کوئی تو پوچھنے والا ہو، صرف 22 کو کیوں؟ سر جی میں اس دن پوچھوں گا، مجھے بڑے لوگ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں تسی کسی نہ کوئی چنگی شے کھان نہ دیا جائے۔ بھائی آپ پورا سال اپنے گھر میں کھاتے ہیں، ہم نے کبھی روکا، کبھی ٹوکا؟ دین بنا کے پیش کرو گے تو ہم اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے، یہ پیغمبر کا دین ہے، یہ تیرا میرا نہیں ہے۔ چس تب آئے گی جب گھر میں باپ کی یا اپنے کسی بڑے اور وڈیرے کی موت ہو اور چارپائی پڑی ہو، میں خوشی مناتا ہوا صرف گلی سے گزر گیا نا تو تکلیف ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ کیوں نہیں کرتے شادی محرم میں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اسی پیغمبر کے ہی ہے نا سارے کچھ، وہ جی اس وجہ سے، حالانکہ ان کی اپنی شادیاں ثابت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ڈٹ گئے۔ ٹھیک ہے، بات وہی ہے کہ اندر کے کینے رب جانتا ہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے۔ بڑے شد و مد سے کہہ رہے تھے پاجی یہ بڑی فضیلت ہے کنڈے کرنے، کنڈیاں چ پکانا، اور ہم نے تو بچپن میں لفظ کنڈا جو سنا تھا، سیدھی سی بات ہے ہم تو آج بھی کہتے ہیں۔ اپنے ڈیرے تے ساڈے کول جڑے ایڈے ایڈے کنڈے سی نا، انہاں چ اسی تے لسی پائی دی سی کتے نوں، مجھے آج بھی اس کی شکل یاد ہے۔ آپ نے اس میں پکانا ہے، کھانا ہے۔ اب آگے نا دہی والے کنڈے پرات کی شکل میں، وہ جی یہ پکان بھائی پکائیں، مجھے کوئی حرج نہیں، آپ ڈیلی لگاتے ہیں، آج کیوں لگا رہے ہو؟ پاجی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، میری عادت نہیں، نہ میں ایسے کہتا ہوں نہ میں کرتا ہوں، میں بڑی سادگی کے ساتھ سن لیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، کوئی سمجھے بسم اللہ نہیں۔ کل ایسے ہی نا دل سے ایک دعا نکل گئی، یار جی ایڈا ہی چنگا کام ہے تے اللہ تیری نسل دا کنڈا کر دے۔ غصہ کیتا اٹھ کے پھوں پھوں کر کے وہ چلے گئے۔ میں نے 2 جملے لکھ کے صرف فیس بک پہ، میری عادت نہیں، میں ایسی چیزیں نہیں لگاتا، میں نے لکھا تو اس کے بعد پھر غصہ، وہ بھائی کیوں غصہ کر رہے ہو؟ اچھا کام ہے، آنے دے اپنی نسل کا۔ پتہ چلا کہ پیچھے کچھ چیزیں ہیں، کنڈے بنتے تھے، جس نے پوری زندگی شر کا، باطل کا، جھوٹ کا کنڈا کر کے انڈر ورلڈ کو گھسا کے رکھ دیا تھا، اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ آپ راضی ہوں یا نہ ہوں، میرا رب راضی ہے، فیصلے اوپر ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ، ایستا ایستا ان کے انشاءاللہ سمجھ آئے گی، بات ذرا لیٹ آئے گی، بالخصوص سنی بھائیوں کے۔ ایک وقت تھا ہمارے کچھ قادری بھائی
یہ سارا کچھ کہتے تھے یار وہابی ہو تم ٹھیک نہیں ہو، ایسے کرو تم ہر چیز روکتے ہو. اب جب سمجھ آئی ہے تو بڑی سختی سے کہتے ہیں نہیں یار یہ کام ٹھیک نہیں. وہ بندہ بھی میری منجی نو ہاتھ نہ لاوے جڑا امیر معاویہ دے بارے کوئی غلط سوچ رکھتا. انشاءاللہ سمجھ آئے گی، لیٹ آئے گی، لیکن اگر چڑیاں کھیت چگ گئیں پھر سمجھ آئی تو فائدہ نہیں. سنبھل جائیے.